اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت حجت علیہ السلام، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، آپ کی خدمت میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، جو عرض کیا جا رہا ہے، کل کے بیان میں یا شیخ الاسلام سکت الاسلام یعقوب کلینی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور جن کا زمانہ غیبت صغریٰ کا مکمل زمانہ ہے، جیسا کل عرض کیا گیا تھا۔ اس دوران ان کی خدمات دین کس طرح سے رہی ہیں، انہوں نے مسلسل سفر کیے ہیں، احادیث جمع کی ہیں، اور احادیث جمع کر کے ایک کتاب اصول کافی کی شکل میں قوم کے حوالے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ خود اصول کافی میں 16,199 حدیث جمع ہیں، اور اتنی ضخیم کتاب لکھنے کے بعد کتاب الرجال یا کتاب تعبیر رویا، کتاب الرد علی الکرامہ، یا اسی طریقے سے کتاب المدح فی الائمہ من الشعیر، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ 15 شاگرد ان کے ہیں ممتاز طور پہ، جو کہ مشہور ہوئے ہیں۔ احمد بن احمد کاتب کوفی، محمد ابن ابراہیم کاتب، ابو عبداللہ صفوانی، یہ صفوان صحابی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے خدمت دین کی ہیں، اور اپنے بعد کے لیے بہترین علماء و بہترین فقہا کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ جوانی میں آپ شہر رے کے تمام فقہا کے استاد قرار پائے تھے، اور بعد میں جب یہ بغداد تشریف لائے تو بغداد میں بھی ان کو شیخ الفقہا کہا گیا۔ بڑا عظیم مرتبہ رہا، اور جیسا انہوں نے اصول کافی لکھی، اصول کافی کی 3 جلدیں بنتی ہیں، 3 حصے انہوں نے بنائے ہیں، اور کل 3 حصوں کے 8 جلدیں ہیں، جن میں سے 2 جلدیں اصول کافی اصول دین پر ہیں، اور 5 جلدیں فروع دین پر ہیں، اور 1 جلد ہے جسے روضۃ الکافی کہا جاتا ہے۔ اس میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات اور ان دشمنوں کے حالات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری، اس میں ایک چیز اور بھی جو ان کے لیے مشہور مانی جاتی ہے، جو آتی ہے کہ جو اصول کافی انہوں نے لکھی ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ نائب امام کے ذریعے سے اس کی سند آئی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کا سند یہ ملی کہ الکافی و کافی لشیعتنا، کہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ کہ ان کے لیے مشہور تو ہے، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ملی، لیکن بہرحال یہ کتاب کم از کم شیعوں کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات کی طرف اور آپ کو متوجہ کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ 3 ایسے علماء جن کی کتاب آج اصول شیعہ میں پائی جاتی ہے، اور جو بنیادی 4 کتابیں ہماری شیعت کی ہیں، اس میں سے پہلی کتاب یہی اصول کافی ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے من لا یظہر الفقیہ، اور تیسری کتاب تہذیب الاحکام، اور چوتھی کتاب الاستبصار ہے، جس میں سے اصول کافی یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب من لا یظہر الفقیہ ہے، اور شیخ طوسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تہذیب الاحکام اور استبصار، یہ دونوں کتابیں۔ اس میں ایک بات کی طرف اور آپ کو متوجہ کر دوں کہ یہ 3 علماء جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور جو بنیاد بنی شیعہ کے دین کی، ان میں ان کی کنیت، ان کے نام یہ بالکل ایک ہے: ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، دوسرے ابو جعفر محمد بن علی بن بابویا قمی، یہ جو کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے، اور تیسرے ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، جو تہذیب اور استبصار کے مؤلف ہیں۔ اور اس کے بعد جو شرح لکھی، جو دوسری کتابیں اس میں آئی ہیں، وہاں بھی جو کتابیں ہمیں ملی ہیں، اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے لکھنے والے
بھی ان کا بھی نام محمد ہے، جیسے بہار الانوار لکھنے والے محمد باقر مجلسی ہیں، اور وافی لکھنے والے محمد محسن فیض کاشانی ہیں، اور وسائل الشیعہ جیسی کتاب دینے والے محمد خر عاملی ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کے حوالے کرنا تھا مجھے۔ اور اس کے بعد مرتبہ جو علماء کا ہے، جو سلسلہ وار ہے، تو اس میں ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے کہ مجدد یعنی کہ تجدید کرنے والے۔ تجدید کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں دین کو لوگ مٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں اور عوام میں سے دین کی فکریں نکل جا رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں فکر دین نہ رہی ہو اور دین کے متعلق وہ سنجیدہ نہ رہے ہوں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جن لوگوں نے اسے سنبھالا ہے اور جہاں سے پھر اس کی طرف لوگ متوجہ ہوئے اور دین کو پھر سے لوگوں نے اپنایا اور دین کی معاملے میں سنجیدہ ہوئے ہیں، تو اس میں اگر ہم سلسلے وار دیکھیں تو رسول اسلام سے جو دین چلا اور چلتے چلتے دین جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو جب تعلیم و تربیت کی ضرورت پڑی، چونکہ مولائے کائنات کی حیات طیبہ اور حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام اور پھر ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ اتنا پرآشوب زمانہ ہے کہ واقعاً اس طرح سے خدمت دین نہیں ہو پائی جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، کہ اس کی الجھایا گیا مسلسل۔ ہاں، اس کے بعد جو موقع ملتا مجدد میں پہلا نام آتا ہے ہمارے 5 امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کا، دوسرے مرحلے پر نام آتا ہے ہمارے 8 امام امام علی رضا علیہ السلام کا، اور تیسرے مقام پر جو نام آتا ہے وہ انہی کا آتا ہے، یعنی کلینی کا نام آتا ہے، محمد بن یعقوب کلینی کا نام۔ چوتھے مرحلے پہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا نام آتا ہے۔ 5ویں مرحلے پہ تبرسی ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی مجموع البیان کے نام سے، اور 6 مقام پر نصیر الدین طوسی ہیں۔ اس کے بعد 7ویں مقام پر علامہ ہلدی کا نام آتا ہے، 8ویں مقام پر شہید اول ہیں، 9ویں مقام پر محقق کرخی ہیں، 10ویں مقام پر شیخ بہائی ہیں، 11ویں مقام پر علامہ مجلسی ہیں، 12ویں مقام پر باقر بہبہانی ہیں، 13ویں مقام پر مرزا حسن شیرازی ہیں، اور 14ویں مقام پر آیت اللہ خمینی ہیں۔ جس طرح سے کہ دین کو جو رواج ملا، جہاں سے لوگوں میں بیداریاں پیدا ہوئیں، جیسا کہ ذہن معاف ہوتا جا رہا ہو، لوگوں میں تساہل بڑھتا چلا جا رہا ہو اور لوگ دین کے معاملے میں کافی تک لاپرواہی اور غفلت برتنے لگے ہوں، ایسے میں دین کی طرف متوجہ کرنا، کچھ ایسے ڈھنگ سے دین کو پیش کرنا، کچھ ایسے حالات پیدا کر دینا، کچھ ایسی نوعیت سامنے آ جانا کہ لوگ دین کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں اور دین کو اپنائیں اور دین کی خدمت کریں۔ تو یہ مواقع ہے جہاں سے لوگوں میں بیداریاں پیدا ہوئی ہیں اور اس طریقے سے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ان علماء کا بڑا کام رہا ہے، ان علماء کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ یہ سب عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غیبت امام علیہ السلام نے اس دین کا جو سفر ہم تک پہنچا ہے، جو آج تک یہ دین چلا ہے، یہ دین کن کن راہوں سے کیسے کیسے گزر کے ہم تک پہنچا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ حالات حاضرہ آپ سب کے پیش نظر ہیں۔ اس حالیہ دور میں، اس زمانے میں بہت سارے ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو اذہان کو کسی حد تک بہت ساری فکروں میں ڈال دیتی ہیں، جو کہ فکریں بیکار ہیں، کسی کام کی فکریں نہیں ہیں۔ اور الجھانا تو شیطان کا ہمیشہ کام رہا ہے کہ ذہنوں کو الجھا کر کے، فکروں کو الجھا کر کے کسی طرح دین سے دور لے جائے، اس کا کام ہی دین سے دور لے جانا ہے۔ بہرحال اس مقام پر صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ علماء جنہوں نے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلیم اور تربیت حاصل کی اور پھر اسی تعلیم اور تربیت کو آگے بڑھاتے چلے ہیں، امانتاً اپنے پاس رکھا اور ہر قربانی دے کر اس کو بڑھایا ہے، ان علماء کی بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں ہیں۔ آج بڑی آسانی سے لوگ ان علماء پہ انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں۔ خیر، انگلی اٹھانے والوں کا کام ہی انگلی اٹھانا ہے، جنہوں نے جب اماموں کو نہیں چھوڑا ہے تو پھر علماء ہیں، علماء کو بھلا کہاں چھوڑنے والے ہیں؟ کیونکہ ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ تنقید کرنے والے۔ تنقید کرنا بھی غلط نہیں ہے، مگر تنقید علم کی روشنی میں، علم کے دائرے میں ہو، اور تنقید کا ایک بہت اہم کردار ہے کہ تنقید ایسی ہو جو کہ فائدہ پہنچائے، ایسی تنقید نہ ہو جو کہ نقصان پہنچانے لگے۔ تو اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ عوام میں، قوم میں ایک بیداری ہونا ضروری ہے۔ جب تک لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں تب تک کتنے ہی لوگ آ جائیں بہکانے والے، غلط باتیں پروپیگنڈا کر کے علماء کو بدنام کرنے والے لوگ آ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے اگر دین میں، اگر لوگ بیدار ہیں۔ ان کا معاملہ تبھی طول پکڑتا ہے اور ان کا کام تبھی بنتا ہے جب لوگوں میں غفلت ہوتی ہے، لوگ دین سے اور تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، نیابت کے دور میں وہ بھی اپنے آپ کو علماء ہی کہلاتے تھے، بزم امام کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، مگر انہوں نے کیا کیا کیا؟ تو اس سے ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ چند باتیں ہیں جسے آپ ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اس میں سے ایک بات ہے جسے مولا کائنات کا ارشاد ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ لباس دین نہیں ہے، یہ یاد رہے کہ لباس دین نہیں ہے، نہ لباس علم ہے، نہ لباس دین ہے، نہ لباس معرفت ہے۔ اگر کہیں دین ملے گا تو کردار میں دین ملے گا، علم اگر ہے تو کردار سے ظاہر ہوگا، معرفت ہے تو کردار سے ظاہر ہوگی۔ جہاں کردار ہے وہیں سب کچھ، جہاں کردار نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے پروردگار ہم سب کو بچائے جو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں دھوکہ دینے کے لیے علماء کے بھیس میں آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔